کبھی جب میں اور انس بات کرتے تو ہم ایسی بات کرتے کہ اللہ نے کیسے نکالا جیسے آٹے میں سے بال، اتنے آسانی سے نکال دیا مجھے اس میں سے. مجھے الحمدللہ آج کوئی چیز کی یاد نہیں آتی ہے. مجھے کبھی کبھی یہی پوچھتے ہیں کسی اور کی بات سن کے, بولے یار تم کو کوئی چیز, میں نے کہا بالکل, میں نے کہا آپ یقین نہیں مانو گے مجھے یاد ہی نہیں آتی ہے. 20 سال اگر آپ کوئی ایک چیز کرو آپ کو یاد آئے گی نا, یار انسان ہے یاد آئے گی نا. ایسا نہیں کہ آپ کو وہ کرنا ہے, لیکن ایک انسان سوچتا ہے نا ارے یار ابھی ہمیں حجاب نہیں پہنی ہوتی, ابھی میں مالڈیوز گئی ہوں کتنا آرام سے بال کھول کے ایسے ہوا میں لہرا رہی ہوتی میں, سوچتا ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارے مجھے حجاب نہیں پہننا, پر ایک وہ سوچ آتی ہے, وہ پازیٹیو بھی آ سکتی ہے نیگیٹو بھی. میں پازیٹیو کی بات کرتی ہوں, لیکن آپ کو لگتا ہے نہیں یار, بلکہ مجھے تو لگا امیجن میں ایک ایسی جگہ گئی ہوں جہاں پہ جب میں لوگوں کی تصویریں دیکھتی ہوں, اور بہت میری مسلمان بہنوں کو یہ لگتا ہے جب وہ فوٹو دیکھتے کہ بھائی ہم مالڈیوز جا ہی نہیں سکتے, جائیں گے تو ایسے ہی رہنا ہے. لیکن جب میں وہاں گئی میں نے کہا نہیں, ایسے کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے, یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے کہ ہم بیچ پہ جائیں گے تو ہمیں یہ پہننا ہے, ہم یہاں جائیں گے کیونکہ وہ سب کر رہے ہیں, ہم سب نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم سب نہ رہے, ہم دکھائی دے لوگوں کی کہ یہ ایمان والے ہیں, یہ اللہ کو, اللہ کے حکموں کو فالو کرنے والے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ کے رکھنے والے ہیں, یہ عام انسان نہیں ہے. ہمیں اللہ کا کتنا سب سے پہلے شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا. آپ سوچیں اگر ہم ایمان والے گھر میں نہیں ہوتے تو ہمارا کیا بنتا؟ ایک الگ جگہ رہنا اور اللہ کے بارے میں جاننا اور سارے نبیوں کے بارے میں جاننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا مشکل ہے نا. وہ کنیکشن ہونا اچانک سے مشکل ہو جاتا ہے نا. بچپن سے جو چیز چلتی تو آپ کے دل میں ایک لگی رہتی ہے کہ ہاں میرا ایک کنیکشن ہے, تو یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا, اگر ہم 2 رکعت شکرانہ پڑھتے تو ہم اللہ کا پہلے شکر کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوا. بہت جگہ پہ جب پہلے میری بات ہوتی تھی تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مسلمز ایسے کیوں کرتے ہیں, ڈفرینس ایک بات کے لیے, جھگڑے کے لیے نہیں, آف کورس ایک بات کے لیے. تو مجھے نا ایک میرے دوست نے جو غیر ایمان والا تھا, اس نے مجھے کہا کہ ثنا تم نا اسلام کے بارے میں ایسا اس کے لیے بات کرتی ہو بیکاز تم مسلم ہو, تو تمہاری فیلنگز الگ ہے. مطلب میں پہلے سے ہی نا بہت جلالی ہوں, مطلب کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا بھیا میں بالکل غلط ہوں, پر آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہو, یہ مجھے سننا گوارا نہیں ہے. لیکن کیا ہو رہی تھی نا, مجھے ایسا لگ رہا تھا میں دوگلی لگ رہی ہوں کہ مجھے اسلام کو ایسے پکڑ کے رکھنا اور بتانا یہ غلط نہیں ہے. اگر اسلام غلط نہیں ہے تو میں کیوں غلط جا رہی ہوں؟ اگر جب ہم بولتے ہیں نا اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے ماں باپ کو دوش نہ دے. کہتے ہیں نا گھر میں ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا, ہر غلطی ہوئی تو ہم سے دو, پر کیسے نہیں دے ماں باپ کو دوش؟ وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ماں باپ کے نام پہ جاتا ہے نا. کہتے ہیں نا گھر کے ہر لڑکا لڑکی ماں باپ کی عزت ہے. تو اسی طریقے سے اسلام ہم سے کنیکٹڈ ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اسلام کو دوش نہیں, تو نہیں, آپ ریزن بن رہے ہو اسلام کا نیچے آنے کا, اور ظاہری طور پہ اس کا ایک غلط پورٹریل ہم خود دے رہے. آج کی تاریخ میں کوئی نہیں بولنا چاہتا ہے میں غلط ہوں. ہر انسان کہنا چاہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں, یہ صحیح ہے, یا میرے سے غلطی ہو رہی ہے, لوگوں سے ہو رہی, مجھ سے کچھ نہیں ہو رہی, بھائی میں تو بہت ایک دم نیک ہوں, ایک دم اسٹریٹ ہوں. تو یہ ہمیں سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم غلط ہیں. توبہ کا سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی توبہ کا پہلا یہ معیار ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. دوسرا ہم روکے کہ ہم یہ غلطی اب آگے نہ کریں, اور کوشش کریں کہ اس چیز کو ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال لیں, اور مرتے دم تک کا اس کے اوپر استغفار کریں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہم نے توبہ کر لی اب ہم نے زندگی بدل لی. اللہ بے شک معاف کرنے والا. اللہ کہتا ہے نا جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ ایسے جیسے آپ نیو بورن بیبی ہو, جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے ہو. لیکن میں اپنے طرف سے یہ کہوں گی تو بھی آپ مرتے دم تک اس چیز پہ استغفار کرتے رہیے کہ اللہ میں نے ایسا کیا, میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں. میں آج بھی اللہ کو کہتی ہوں کہ اللہ آپ نے میری بے شک توبہ قبول کی. جو میں پڑھتی ہوں میں یقین رکھتی ہوں نا کہ اللہ بے شک جو کہا ہے اللہ وہ تو کرے گا ہی, تو اللہ مجھے معاف کرے گا ہی. لیکن تو بھی مجھے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے جو بھی میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے. آج جب میں باہر لوگوں کو دیکھتی ہوں کچھ دوسری حالت میں جہاں سے شاید میں آئی ہوں, شاید کہ آف کورس وہاں سے آئی ہوں, میرا حلیہ بھی ویسا تھا, تو میں جب بھی دیکھتی ہوں سب سے پہلے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ تو نے مجھے ہدایت دے دی, مجھے بدل دیا. اللہ اسے بھی ہدایت دے دے جسے میں دیکھ رہی ہوں. اور ایک طرف سے ایک ڈر دل میں وہ رہتا ہے کہ یار اگر آپ نے مجھے ہدایت نہیں دی ہوتی تو آج یہ میں ہوتی, اس کی جگہ پہ میں ہوتی, اور ایسی میں کسی اور کو دکھائی دیتی. پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھ کے دعا کری ہوگی کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. ہم دیکھتے نا, آج جب میں دیکھتی ہوں لوگوں کو انسٹاگرام پہ, فون پہ, سب سے پہلی دعا میری یہی نکلتی کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے, ان کے دلوں کو کھول دے, ان کے دماغوں کو کھول دے. ورنہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا کتنا بھاری نقصان ہے, اور ایسا نقصان جو یہ کبھی بھرپائی نہیں کر پائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویک اسٹوری سناتی ہوں, مجھے نہیں پتا ہے کتنا سچ ہے, بٹ یہ اسٹوری ہے. یہ اسٹوری اگر ہم سنیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے یوز کر لیں. ایک وقت ایک بزرگ, ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا, تو اندر ایک قبر سے آواز آئی ایک بزرگ کی, تو وہ اسے سن پایا. تو وہ ان سے بات کی, تو انہوں نے بولا ارے آپ اندر جیسے کتنے وقت سے, کیا جو بھی ان کے بیچ میں باتیں ہوئی, تو انہوں نے بولا کہ میں جب اندر آیا میں نیک اعمال کے ساتھ آیا ہوں, تو آف کورس میرے اندر مجھے بہت راحت ہے. تو جب فرشتوں نے آ کے مجھے اندر پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے کتنی اچھی زندگی دی تو آپ کو آپشن آپ کیا کرنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ جب تک قیامت نہیں آتی مجھے قرآن شریف پڑھنے کا موقع مل جائے. تو انہوں نے وہ لڑکے کو کہا کہ میں جب سے اندر ہوں, جب سے میری موت ہوئی ہے اور اب تک میں نے 70,000 قرآن شریف مکمل کر لیا ہے پڑھ کر. میں آپ کو وہ پورا کا پورا 70,000 قرآن شریف دوں گا, صرف آپ ایک بار میرے لیے سبحان اللہ بول دیں. اس کا مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ایک زندہ انسان کا ایک سبحان اللہ جو اپنے اینڈ تک پہنچ چکا ہے, اس کے 70,000 قرآن شریف کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہو ہم پڑھ سکتے 70,000 قرآن شریف؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, بہت مشکل ہے. امیجن. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک سبحان اللہ, ایک الحمدللہ, اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیں. ہر چیز میں سبحان اللہ بولے, ہر چیز میں الحمدللہ بولے, ہر چیز میں استغفار کرے. ہر وقت میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جب بھی بات نہ کروں میں ایٹ لیسٹ تسبیح پڑھتی رہوں. خدا نہ خواستہ میری موت آ جائے, ہم تو کوشش ہی کرتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئے. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ میرا ذکر تو چل رہا ہے, کچھ تو چل رہا ہے. جب میرے لب پہ ذکر ہی نہیں ہوگا تو موت کلمے پہ کیسے آئے گی؟ صرف میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گی, وظیفے پڑھوں گی, باقی پورا وقت فضول کی گپ شپ میں ویسٹ کروں گی, تو میں مروں گی تو میں کلمہ کیسے آئے گا میری زبان پہ؟ تو یہ بہت ایک آئی ڈونٹ نو آپ نے اسٹوری سنی ہے کہ نہیں. ایک راجا تھا, اس کے پاس ایک پوپٹ تھا. کسی نے سنا یہ اسٹوری؟ آپ نے سنا؟ کسی اور نے سنا ہے؟ نو کچھ لوگوں نے شاید سنا ہوگا, آپ نے سنا ہے. تو وہ پوپٹ ایسا تھا نا, وہ جو بولے وہ بولتا تھا, جو بولے وہ بولتا تھا. تو کیونکہ پوپٹ اچھا بولتا تھا تو راجا نے انہیں بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولو. لا الہ الا, پوپٹ کیونکہ بولتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد ہر وقت بولے. اور وہ پوپٹ ایک انسانوں کی طرح بات کرتا تھا, کوئی آئے تو اسے گریٹ کرنا, تو سکھایا. ایک دن پوپٹ کی موت ہو گئی. راجا بہت رویا, بہت پالتو پوپٹ تھا, بہت محبت تھی اس سے. تو لوگوں نے بولا راجا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہے کیونکہ آپ کا پوپٹ مر گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, بولے دن رات پوپٹ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا تھا, پر جب مرا تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جو انسان پورا دن ایک ہی چیز بول رہا ہے, مطلب وہ صرف رٹا مارتا تھا, وہ دل سے نہیں پڑھا. اب وہ چیز دیکھ کے راجا کو کیا ایگزامپل ملا کہ مجھے نہیں پتا میں جو بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں دل سے بول رہا ہوں کہ نہیں. کیونکہ اگر میرا پوپٹ دن بھر یہی بولتا تھا لیکن اس کی موت کلمے پہ نہیں ہوئی, تو جب میں مروں گا تو کیا میں کلمہ بول پاؤں گا؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہم سنتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی لیے چیزیں دل سے کرو. جب ہم دل سے اور یقین سے کرتے ہیں نا تو اللہ وہ چیز ہمارے اندر ڈال دیتا ہے. تو جب میں یہ چھوٹی چھوٹی سٹوری سنتی ہوں نا, مجھے نہیں جاننا ہے کہ یہ کتنی اسٹرانگ ہے, کون سے بک میں. بھیا اس سے مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرا فائدہ یہ کہ میں اسے دل سے سنوں اور اس پہ عمل کروں.
ہمیں ہر چیز سے کیا کرنا ہے, اپنا فائدہ لینا ہے, نہ کہ بحث کرنا ہے. آف کورس کچھ چیزیں جاننا, پڑھنا, سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم اندھا دھند جو بول رہے ہیں بس وہ کرتے جا رہے, بے شک آپ سمجھیں, بٹ اس کے علاوہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے بارے میں ہی بولنا ہے نا, اللہ کا ہی کلمہ پڑھنا ہے, قرآن کی آیت پڑھنی ہے, کیا ہوگا اس سے؟ فائدہ ہی ہوگا نا. کس کو نقصان ہوا ہے دنیا میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے؟ کسی کو نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اچھا عصر کے بعد یہ پڑھنا ہے, اس کا آپ ریفرنس نمبر دیجئے. میں ڈالتی ہوں نا انسٹاگرام پہ, اس کا ریفرنس نمبر دیجیے کہ بھائی مت پڑھ دوں. من میں ایسے ہوتا ہے. تو